ہمارے کفیل احمد، غمخوار ہمارے کفیل احمد، دلدار ہمارے کفیل احمد، منکار ہمارے کفیل احمد، ہم سب کے سوار کفیل احمد، ہر آنکھ کے تارے کفیل احمد، راج دلارے کفیل احمد، جمعیت کے شہینوں نے یہی نعرہ لگایا، احمد نظامی کو بہر صورت جتانا ہے، جمعیت کے شہینوں نے یہی سپورٹر تیرے علماء ہے، طلباء کی کہ جمعیت علماء اسلام نے کفیل بھائی پہ جو اعتماد کیا، ڈیرے والوں پہ احسان کیا، زیادہ سے بیٹھے ہیں، خبری دیتا ہوں بہت جلد رہ جاتے ہیں، گھر بھی جمعیت میں ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اسے سمجھنا اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چاہیے، انہی بچوں کے لیے چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی انشاءاللہ فکر ہے، وہ جمعیت سے منسلک ہے، ہم تمام نوجوانوں کو بھرپور طریقے سے آگے لے کر بھی چلیں گے، ہم آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہر دم آپ کے سارا مسئلہ کہتے ہو اپنے آپ کو پاؤں اور پیروں کی عزت کو میٹروں کے لیے نیلام کیا ہے، خدا میں مفتی محمود کا بیٹوں میں تم سے کے ساتھ یہ سر بھی کندھے پر سلامت ہو رہنا چاہیے، چوہوں کی طرح دل میں چھپا ہوا ہے، مغرور بن کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے تمہاری غیرت معلوم ہے، تم جیسے کیٹ واک کرنے والا مجھے غیرت کے سبب غیرت کو دیکھتے ہوئے مکمل آج سے جمعیت کا حصہ اور کارکن بننے کا اعلان کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ڈیرے والوں پہ احسان کیا، سب سے زیادہ ناظمین کا دھڑا بلدیاتی نمائندوں کا الحمدللہ میرے ساتھ تھا۔ اس چیز کا اندازہ آپ کو میری شمولیت سے ہوا ہے کہ میری شمولیت میں 23 بلدیاتی نمائندے میرے ساتھ شمولیت ان لوگوں نے جمعیت علماء اسلام میں کی، کہ میری جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جمعیت علماء اسلام نے کفیل بھائی پہ جو اعتماد کیا وہ ڈیرے والوں پہ بڑا احسان تھا، جو کل سے میسج کر رہے ہیں اور مجھے بہادری بتا رہے ہیں، مجھے غیرت سکھاتے ہیں، میں جانتا ہوں سب کی غیرت۔ 9 سالوں میں مجھے قیدین سے لے کر ایک ایک ورکر تک کا پتہ ہے کس میں کتنی غیرت ہے، کس میں کتنی ہمت ہے۔ میں دھاتوں اور دھتوں میں آج تک کوئی پہ غیرت پیدا نہیں ہوا۔ میرا نظریہ، میرا ووٹ تھا راجہ اختر علی، اس کی تعلیم تربیت یہی تھی جس کے ساتھ ٹھہرو وفاداری کے ساتھ ٹھہرو، جس کے ساتھ لڑو ایک دن جان سے لڑو۔ میں یہاں پہ میرے بھائی مولانا ضیاء الرحمان سے بیٹھے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھر تو انشاءاللہ آپ کو پیارا ہو گیا ہے، میں جمعیت کو خوشخبری دیتا ہوں بہت جلد رہ جاتے ہیں گھر بھی جمعیت میں ہوگا۔ عزیز اللہ خان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 9 فروری کو آپ کو پتا چلے گا کہ کفیل نظامی کون ہے، اور انشاءاللہ 9 فروری کو مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ کفیل نظامی کی وکالت کی ڈگری آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی، ہمارے رشتوں کو کمزور کرنے کی، ہمارے ووٹوں کی حیثیت کو کمزور کرنے کی، ہمارے ووٹوں کو کم کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اسے سمجھنا اگر 8 فروری کو جس طرح تم پہلے الیکشنوں میں ووٹ ڈالتے رہے
کرتے ہیں. ماضی میں بھی یہ پروپیگنڈا تھا. پہاڑپور کے اندر الحمدللہ مخدوم فیملی کو، سٹی 2 میں زمین والا دئی صاحب کو، آغاز خان کو، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ صوبے کے اندر دیکھیں الحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ ہمارے نوجوانوں کی انشاءاللہ جس طرح لاہوری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ان کا جو فیوچر ہے وہ جمعیت سے منسلک ہے. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے جب جماعت کے اندر جس طریقے سے انشاءاللہ نئی قیادت آ رہی ہے تو بھرپور طریقے سے اپنے نوجوانوں کو آگے بھی انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. اور ڈی اے خان کے حوالے سے اگر میں بات یہاں کرنے لگ جاؤں تو ڈی اے خان کے مسائل کے حوالے سے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو ہمارا منشور لوگوں کی طرح زیادہ باتیں کرنا نہیں ہے. تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے تو انشاءاللہ ہم تمام نوجوانوں کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ آگے لے کر بھی چلیں گے اور ڈیر اسماعیل خان کو حقیقی ترقی کی طرف انشاءاللہ گامزن کریں گے. ہم آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہر دم آپ کے شانہ بشانہ میں اس شخص کو بتاؤں ڈیروال کہتے ہو اپنے آپ کو، ڈیروال کہتے ہو اپنے آپ کو، تم میں اتنی حیا نہیں ہے کہ تم نے ڈیرے والوں کی ماں اور بہنوں کی عزت کو میٹروں کے لیے نیلام کیا ہے. تمہیں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، آج 2 بجے وہ الٹیمیٹم ختم ہو گیا. اپنے جانے کے گھنٹے شمار کرو. میں مفتی محمود کا بیٹا ہوں. میں تمہاری اس ڈیرے والوں کی جو تم نے ماں بہنوں کی عزت کو نیلام کیا ہے بخدا میں مفتی محمود کا بیٹا ہوں. میں تم سے اس کا بدلہ کہ یہ جس شخص نے میرے ڈیرے والوں کو گالی دی ہے اس کو تو ہم جوتے کے نوک پر ذریعے اگر اس الٹیمیٹم کے ان گھنٹوں کو پورا اور اس کو یہاں سے رخصت نہ کیا گیا تو پھر ہمیں پشاور میں آ کر آپ کے آفس میں آپ کو بھی کرسی سے اٹھا کر بار بار عزت کے لیے پہنی ہے. یہ پگڑی یہ سر پر عزت کے ساتھ رہے. ہم نے عزت کے لیے پہنا ہے. بے غیرتی کے ساتھ یہ سر بھی کندھے پر سلامت ہو رہنا چاہیے. آج ایک وائس کلپ میں مجھے غیرت کے سبق وہ پڑھا رہا ہے کہ جو بے غیرتیوں کی طرح چوہوں کی طرح بل میں چھپا ہوا ہے مغرور بن کر بیٹھا ہوا ہے. مجھے تمہاری غیرت معلوم ہے. جب تم اپنی حکومت کے نشے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہاں بلدیاتی الیکشن لڑ رہے تھے مرکز میں تمہاری حکومت تھی، جب صوبے میں تمہاری حکومت تھی میں نے تمہیں اس وقت بھی اس جگہ پر کھڑے ہوئے للکارا تھا. آج تو تم مغرور بن کر بیٹھے ہو. اور میں اس کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنے مخالفین پر بولنا اچھا نہیں لگتا. مجھے غیرت کے سبق بعد میں پڑھانا. مجھے غیرت کا سبق غیرت مند پڑھائے گا. تم جیسے کیٹ واک کرنے والا مجھے غیرت کے سبق غیرت کو دیکھتے مکمل پہلے من میں حمایت کرنا کیا تھا اور آج سے جمعیت کا حصہ اور کارکن بننے کا اعلان کرتا ہے.